نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق نمبر 41 ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے وَبَيَّنًا مُقَلْقَلًا إِن سَكَنَا وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا۔ آج کا یہ سبق امام جزری رحمہ اللہ تعالی کے اسی قول کے مطابق ہے۔ قول ترجمے کے اعتبار سے یہ ہے کہ حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں، جیسے وَبَيَّنًا مُقَلْقَلًا إِن سَكَنَا، وَبَيَّنًا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اور ظاہر کرو، مقلقلاً حروف قلقلہ کو ان سکنا اگر وہ ساکن ہوں تو صرف ظاہر کرو، یعنی قلقلہ کرو۔ آگے آتا ہے وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا۔ اب اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں، قلقلہ اقوا اور قلقلہ قوی، یہ والی ہیں کہ وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا کی مصداق ہیں یہ دونوں صورتیں، قلقلہ اقوا اور قلقلہ قوی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں تو ظاہر کرو، اور اگر حروف قلقلہ وقف میں ہوں تو أبْيَنًا تو زیادہ ظاہر کرو۔ وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا، یعنی یہ حروف قلقلہ وقف میں ہوں تو زیادہ ظاہر کرو۔ پھر اب مشائخ نے، علماء قراء نے قلقلہ کی 3 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 قلقلہ اقوا، 2 نمبر قلقلہ قوی، اور 3 نمبر قلقلہ ضعیف۔ اب اس کی تعریف شروع کرتے ہیں کہ قلقلہ اقوا کسے کہتے ہیں؟ جن حروف قلقلہ پر، ظاہر حروف قلقلہ ہم نے پہلے اسباق میں بتائے ہیں 5 ہیں، جن کا مجموعہ قطب و جد ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ انہی پر اس سبق کا محور ہے، یعنی حروف قلقلہ اقوا جن حروف قلقلہ پر وقف کیا جائے اور ان پر تشدید بھی ہو، ان کو قلقلہ اقوا کہتے ہیں۔ ان حروف کو جن پر وقف کیا جائے اور ان پر تشدید بھی ہو تو اس قلقلہ کو قلقلہ اقوا کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو زیادہ ظاہر کرو تشدید کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایک قلقلہ اقوا کی پورے قرآن میں جو مثالیں ہیں وہ یہی 3 ہیں۔ وقف میں قاف مشدد آ جائے، وقف میں جیم مشدد آیا ہے، وقف میں با مشدد آیا ہے۔ اس کے علاوہ وقف میں طا مشدد نہیں آیا، وقف میں دال مشدد نہیں آیا۔ لہذا یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ جیسے بالحق، اب پڑھنے کی ترتیب ہے، ایک بندہ حضر میں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک رمضان شریف میں پڑھ رہا ہے تو وہ فوری پڑھتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ اس طرح پڑھتا ہے، اور ایک ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے تو خوب ٹھہر کے پڑھتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فِي الْحَجِّ تبت یدا ابی لہب وتب، با کو، جیم کو، قوف کو اپنے اپنے مخرج میں تشدید کے ساتھ سختی سے ادا کرنا ہے، اور قلقلہ زیادہ واضح ہو تو اس کو قلقلہ اقوا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر ہے قلقلہ قوی۔ حروف قلقلہ حالت وقف اور بغیر تشدید کے آئیں، یہاں پر تو تشدید تھی نا، تو ان مثالوں میں وقف میں جو حروف قلقلہ کی چند مثالیں ہم نے لکھی ہیں ان میں تشدید نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قلقلہ قوی کی قسم ہے، جیسے خلق بالقسط وقب، جیسا کہ میں پڑھتا ہوں سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
ان تمام آیات کے آخر میں جو حروف قلقلہ آئے ہیں ان کو مطلقاً ظاہر کیا ہے بغیر تشدید کے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ قوی۔ اب آگے جی قلقلہ ضعیف 3 نمبر پر۔ ہاں یہ 5 حروف تھے قلقلہ قوی کے، تو اس میں ہم نے یہ 3 پیش کیے آپ کے سامنے، جیسے خلق بالقسط، وقب، حجج، احد، یہ 5 حروف قلقلہ وقف میں آ گئے۔ یہ قلقلہ قوی ہیں، انہیں مطلقاً ظاہر کرنا ہے، اور یہ سب بغیر تشدید کے ہیں، یہ 5 کلمات۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے قلقلہ ضعیف۔ یہ حروف قلقلہ جو 5 آئیں گے وہ کلمہ کے درمیان میں آئیں گے، تو جیسے خلقنا، اطعام، سبع، مجرم، خلقنا، یعنی ایک بہت زیادہ وضاحت سے قلقلہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں، تھوڑا کم کر کے۔ تو ان کلمات میں، یہ جو کلمات ہیں ان میں سختی کے ساتھ حروف قلقلہ ادا کرنے، اور ان کلمات میں تھوڑا کم کر کے، اور ان میں جو درمیان میں حروف قلقلہ ہیں ان میں اور کم کر کے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا خلقنا، اطعام، سبع، مجرم، ادعو۔ اسی طرح با کا ہے، جیسے قولک، ابصارهم، مجرم، سبع، اطعام، خلقنا،